السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یونس کا رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ جس طرح لوگ بھلائی کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، اگر اسی طرح اللہ ان کے ساتھ برائی کے معاملے میں جلدی فرمایا کرتے تو ان کی مہلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مگر جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی دنیا کے فائدے کی چیزوں کو بہت جلدی پکڑتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، اس کے شوق پورے ہو جائیں، گاڑی مل جائے، اس کی تمنا پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو ان کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں ان میں تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ فوراً کرنا شروع کر دے تو ان کا ٹائم ہی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، سوچنے کا موقع دیتا ہے، اچانک سے عذاب نہیں آتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ لوگ اس بات کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، کہ رہے بھائی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ ایسا کرو، اللہ کی طرف سے عذاب لے آؤ ہمارے اوپر، ایسا کرو، ایسا کر کے دکھا دو، لے آؤ تم جو کچھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ کرے نا تو ان کا موقع ہی نہ ملے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے توبہ کا، تاکہ سوچنے کا۔ جیسے ایگزام میں ٹائم ملتا ہے نا، پورا ٹائم پورا ہونے تک آپ کو کوئی ٹوکے گا نہیں، آپ بیٹھے رہو تو بھی ٹیچر کچھ نہیں بولیں گے، آپ اچھے سے کرو تو بھی ٹیچر، ٹائم پورا دیا جاتا ہے تاکہ جب ایگزام کے بعد رزلٹ آئے تو اسٹوڈنٹ یہ نہ کہہ پائے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو ٹائم ہی بہت کم ملا تھا۔ نہیں، آپ کو ٹائم پورا دیا گیا تھا، آپ نے اس میں یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، وَلَوْ، اور اگر، يُعَجِّلُ اللَّهُ، اللہ جلدی کرے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ، شَرَّ، برائی کے معاملے میں، استعجالہم، جیسا کہ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں، بالخیر، خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، لقضی، تو مکمل کر دی جاتی، الیہم، ان کے لیے، اجلہم، ان کی مدت، تو ان کی مہلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ فنظر الذین، تو ہم ڈھیل دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، جو امید اور یقین نہیں رکھتے ہیں، لقاءنا، ہم سے ملاقات کرنے کی، یعنی مشرکین، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہی تو تھا کہ مرنے کے بعد یہ سب جو تم بول رہے ہو نا، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر آخرت میں سے حشر کا میدان لگے گا، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فی طغیانہم، کس بات میں ڈھیل دیتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں یامہون، بھٹکتے رہیں۔ آگے دیکھیے، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سارے کے سارے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ ایتھیسٹ نہیں تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار اس بات کو بتایا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی کچھ پاور وہ ان بتوں کو دے کے رکھی ہوئی ہے، ان بتوں کو بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کے غیر مسلم اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو یہ ماننے لگی ہے کہ سب جتنے بھی مزار پہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا لوگ ہیں، وہ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ وہ خدا کو نہ مانتے ہو، وہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کاموں کو ان میں بانٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، سپر پاور ایک ہی ہے، ایشور اور گاڈ ایک ہی ہے، لیکن اس نے اپنی طاقتوں کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے تاکہ کام ہلکا ہو جائے۔ تو یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو جگہ جگہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسے کہ بعض لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، بعض لوگ کسی کو بہت طاقتور مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی طاقت ان کو بھی دے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے،
تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں یہ لوگ، ارے ہم سب کو بنانے والا جو سرو شکتیمان ہے وہ ہمیں بچا لے، ایسے پکارتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہو یا کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، اللہ کو پکارتا ہے وہ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو اس طرح رخ پھیر کر گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں تکلیف سے دوچار ہونے کے وقت پکارا ہی نہ ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کام خوشنما بنا دیے گئے۔ یہی مشرکین مکہ کا حال ہے کہ جب کوئی پرابلم کوئی تکلیف آ جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی بچا لے ہمیں، اور جب ان کے اوپر سے وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ خدا کو جانتے ہی نہ تھے، پھر اپنے بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی ہم لوگوں کا حال ہے آج کل۔ آپ دیکھیے جب بالکل ہی تکلیف آ جائے تو آدمی ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، پھر کہتا ہے اللہ تو ہی ٹھیک کر دے۔ دیکھیے وَإِذَا، اور جب مسا تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، ضرہ کوئی تکلیف کوئی مصیبت، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا رہا ہے، لجنبہ لیٹے ہوئے، او قاعدن بیٹھے ہوئے، او قائمن کھڑے کھڑے، فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے، ضرہ اس کی مصیبت کو، ضرہ تو مرہ یعنی وہ ایسے ہو جاتا ہے کأن لم یدعونا جیسے کہ اس نے ہمیں پکارا نہ ہو، الی ضر اس تکلیف اور اس مصیبت میں مسہ جو اس کو پہنچی ہے، کذالک اسی طرح زینہ مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے، للمسرفین حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے، ما وہ کام، یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے مشرکین کے لیے تو ان کے جو کام ہے وہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی بت پرستی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنا کام بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بت پرستی میں، شرک میں، آج کل آپ مزاروں پر چلے جائیں تو بزرگان دین کا جو مقصد تھا، اب جو مزاروں پر ان کی بیٹھے ہوں ان کا وہ مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ بزرگان دین نے جو کام کیے ہیں تو ان کی تعلیم کیا تھی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ان کا زندگی کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جن قوموں نے ظلم کیا ان قوموں کو بھی ہلاک کیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے اور ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اب تمہارا نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آباد کیا ہے ان کے بعد، اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری مہلت، تمہارا ٹائم پورا ہو جائے گا، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو اس وقت ہلاک کر کے رکھ دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں کہ توریت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو صاحب اللہ کو دیکھیں گے، اللہ ہم سے خود کہے، اور وہ تو ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ ہم جرم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ سزا کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ اور اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہے، قرونا بہت سارے قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جبکہ ظلم انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور ان کے پاس آئے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات دلیلیں لے کر، وما کانوا اور وہ لوگ نہیں تھے، لیؤمنوا ایمان لانے والے، کذالک اسی طرح نجزل ہم بدلہ دیتے ہیں قوم المجرمین مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر میں نے ان کے بعد ان کی جگہ تم کو زمین میں آباد کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہم نے تمہیں آباد کیا ہے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں اور اس وقت قیامت تک آنے والے جو بھی انسان ہیں یہ امت محمدیہ میں ہی شامل ہیں۔ اب امت محمدیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو امت اجابت، یعنی ہم لوگ جو ایمان والے ہیں وہ امت اجابت کہلاتے ہیں،
اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ امت دعوت میں آتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعوت، ان تک دعوت پہنچنا، ان کو دعوت دینا ضروری ہے۔ دیکھیے ثم جعلناکم، پھر ہم نے تم کو بنایا خلیفہ، خلائفہ آباد کیا، خلیفہ بنایا فی الارض، زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، اچھا مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو یہ لوگ اس پر اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کے آؤ، یا کہتے تھے کہ اس میں یہ تب چینجنگ کر دو، تھوڑی سی ایگریمنٹ کر لو ہمارے ساتھ۔ جیسے کہ بعض دفعہ مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا کہ آپ ایسا کر لو، کچھ مہینے ہم آپ کے دین کو فالو کر لیا کریں گے، کچھ مہینے آپ ہمارے دین کو فالو کر لیا کریں، اور آپ کو کیا چاہیے، ہم وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بالکل واضح ہیں، تو جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم ہی کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرما دیجئے مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر دوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھ پر جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن یعنی قیامت کے دن عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بھائی مجھے کیا بدلنے کا اختیار ہے، کوئی میں اپنے پاس سے تھوڑی لے کے آ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اوپر اللہ بھیجتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اگر میں اس میں کوئی تبدیلی کروں گا تو قیامت کے دن میری بھی گرفت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے یعنی مشرکین مکہ کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتوں کی، بینات جو بالکل واضح ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے۔ قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے، ائت لے کے آؤ، بقرآن کوئی ایسا قرآن، غیر ھذا جو اس کے علاوہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور لے کے آؤ، او بدل، یا اس کو بدل دو۔ قل آپ فرما دیجئے، ما یکون لی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کس بات کا، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی، خود اپنی طرف سے، ان اتبع، میں تو وہی تمہیں بتاتا ہوں، یعنی میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحیٰ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، الا ما یوحیٰ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی، بے شک میں تو، اخاف، اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، ان عصیتو، کہ اگر میں نافرمانی کروں گا ربی، اپنے رب کی، عذاب، تو عذاب ہوگا، یوم عظیم، بڑے دن، تو مجھے بھی عذاب ہوگا۔ آگے دیکھیے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہیں کرتا، اور نہ اللہ تم لوگوں کو باخبر فرماتے۔ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا، مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا، تو اللہ نے چاہا تو میں تمہارے سامنے یہ تلاوت کر رہا ہوں، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ تلاوت نہ کرتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے ان کو سمجھاؤ، اور سمجھانے کے لیے یہ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے کہ مشرکین مکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ پورے عرب کے اندر یہ مشہور تھا، اور لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط نہیں بول سکتے، کبھی نہیں بول سکتے، یہ جو کہیں وہ سچ ہے، یعنی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو اعتماد تھا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو میں اللہ کے معاملے میں تم سے جھوٹ بولوں گا، اللہ کے معاملے میں تم سے غلط بیانی کروں گا، اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو پرانی آسمانی کتابوں میں بھی ہیں، تم بھی جانتے ہو۔ دیکھیے، قل آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اللہ نہ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا، ما تلوتہ، تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا، علیکم تمہارے سامنے، ولا، اور نہ، ادراکم، تم کو اللہ اس کی خبر کرتا، بھی اس کی یعنی قرآن مجید کی، فقد لبثت، اور میں تو
میں نے گزاری ہے فیکم تمہارے درمیان عمرم ایک عمر کا حصہ من قبل اس سے پہلے میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آگے دیکھیے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے؟ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً ایسے مجرموں کا بھلا نہیں ہوگا۔ اللہ پہ جھوٹ تم گڑتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا جو جھوٹ گڑے، علی اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے، بھی آیاتی اللہ کی نشانیوں کو، انہ بے شک اللہ لا یفلح کامیاب نہیں کرتا ہے مجرمون مجرموں کو، اللہ تعالیٰ انہ مجرمین کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ ایسی چیزوں کو خدا مانتے ہیں جو نہ نفع دینے والی ہیں نہ نقصان دینے والی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اللہ کے ہاں کیسے سفارش کر دیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آج مسلمان بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں، یہ ہماری سفارش کریں گے، فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے۔ بالکل سیم ٹو سیم وہی چیزیں ہیں جو مشرکین مکہ والی ہیں۔ اسی لیے ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، توحید کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید کے بارے میں یعنی اللہ کو ایک ماننے اور اللہ کی عبادت کے بارے میں ہم کوئی ایسا کام بھی نہیں کریں گے جس میں شرک کا شبہ ہو۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، مالا ایسی چیزوں کی، لا یضرہم جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ینفعہم اور جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، ویقولون یہ لوگ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ تمام کی تمام چیزیں، شفعاؤنا ہماری شفاعت کریں گے، عند اللہ اللہ کے پاس۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور شروع میں تمام لوگ اچھا آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا خود اس کے علم میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اللہ کی ذات پاک ہے، اور ان لوگوں کے شرک سے اللہ تعالیٰ بالکل بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہیے کہ یعنی تم یہ جو بات بنا کے بیٹھے ہوئے ہو یہ تو ایسی چیز ہے اللہ کے علم میں ان تمام چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کس نے تمہیں بتا دی یہ ساری چیزیں جن کو تم کر رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کس نے بتایا؟ ارے باپ داداؤں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ داداؤں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی یہ ٹھیک ہوگی ہے۔ دیکھیے قل آپ فرما دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر کرتے ہو، بما لا یعلم جس چیز کا، لا یعلم جس چیز کے علم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، ایسی چیز کا جو اللہ کے علم میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، نہ آسمان میں، ولا فی الارض نہ زمین میں، سبحانہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو پہلے تمام لوگ اللہ ہی کو مانتے تھے، اسلام کو فالو کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بگاڑ آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا۔ تو شروع میں تو سب اللہ کو اور ایک اسلام کو ہی فالو کرتے تھے، بعد میں پھر بت پرستی اور شرک پھیل گیا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور شروع میں تمام لوگ ایک ہی طریقے یعنی اسلام پر چلنے والے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہی کر دیا گیا ہوتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو سب ایک ہی کلمے پر تھے نا، وما کان الناس اور لوگ نہیں تھے، الا مگر امۃ واحدہ ایک امت، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کر لیا،
ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو گزر گئی، من ربک، سبقت جو مقرر ہو گئی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، فیما ان چیزوں میں، فیہ جس کے سلسلے میں، یختلفون یہ لوگ جھگڑ رہے تھے، جس چیز کے یہ لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی کفر اور شرک میں جو یہ لوگ مبتلا ہیں، تو اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو موقع ملے گا، مہلت ملے گی سوچنے کی، توبہ کی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بات مقرر نہ ہوتی تو عذاب آ گیا ہوتا، لیکن دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے ان کو ڈھیل مل رہی ہے۔ آگے دیکھیں، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو اللہ ہی کو معلوم ہے، انی معکم من المنتظرین، لہذا تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ اچھا یہ لے آؤ یہ لے آؤ، ہم مطالبے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے مطالبے کب پورے ہوں گے اللہ بہتر جانے، غیب کا علم اللہ کو ہے، مجھے تھوڑی نہ، میرے ہاتھ میں تھوڑی، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اب رہی بات عذاب کی، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں نازل کی جاتی، انزلہ نازل کی جاتی، علیہ ان پر، آیۃ من ربی کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ویسے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مطالبے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب غیب کی باتیں تو للہ اللہ ہی جانتا ہے، فانتظروا تو تم انتظار کرو، انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کر رہا ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، جب اللہ کوئی نازل کرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ آئے گا انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، جب میں پورے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in، اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔